الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی الثنین اذ ہما فی الغار سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج 15 فروری اور 22 جمادی الثانی، یہ وہ عظیم الشان دن ہے کہ جس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول خلیفۃ بلا فصل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی کے خامد اور باپ اور پوری امت کے بہت زیادہ رشتے بنتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے وہ نانا بھی لگتے ہیں، ام عائشہ کے والد محترم ہیں، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یار بھی ہیں اور یار غار بھی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے مزاجاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سمجھا ہے، سب سے زیادہ سمجھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو، معاملات کو، گفتگو کے انداز کو۔ لیکن ان کا نام ہے عبداللہ، اور ان کا جو ہے لقب وہ صدیق ہے اور کنیت ابو بکر ہے۔ اچھا، عبداللہ نام اب کئیوں کو نہیں پتا ان کا نام، کیونکہ سبحان اللہ القابات اتنے زیادہ، اور جہاں لقب صدیق ہے اس کے ساتھ عتیق بھی ہے۔ اور یہ وہ شخص ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2.5 سال چھوٹے تھے، اور بچپن سے میرے نبی علیہ السلام کی صفات کے جاننے والے تھے۔ بچپن میں یعنی کہ اماں آمنہ رضی اللہ عنہا، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کے بھی پیٹ کے اندر ہیں، انوارات و برکات کا نزول دیکھا انہوں نے کہ جب پانی بھرنے کے لیے جاتی تو بقیہ جو عورتیں ہیں وہ اتنا زور لگا کے ڈول بھر بھر کے ڈالتی، جب اماں آمنہ کی باری آتی تو پانی خود اوپر آ جاتا، اور ایک ایسی خوشبو عجیب آتی کہ جو کہیں نے بھی کسی نے سنی۔ تو بہت لوگ پریشان تھے، اور جب گزرتے تو درخت جھک جاتے، عجیب کیفیت تھی ان کے پاس۔ پھر لوگ پریشان ہو کے نا شکایت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دادا عبد المطلب کے پاس گئے کہ یہ نوجوان لڑکی، اس کا خامد سر پہ نہیں ہے، اور ایسی ایسی خوشبوئیں لگاتی ہے جس کو ہم نے کبھی تذکرہ نہیں دیکھا، اور یہ معاملہ کرتی، اس طرح کے بڑے جیسے لوگوں کی عادات ہوتی ہیں۔ تو جب بلایا، بیٹا یہ کیا باتیں میں سن رہا ہوں؟ عرض کیے ابا جان، اس میں نہ میرا کمال ہے نہ میری غلطی ہے، یہ جو بخت والا آ رہا ہے یہ سارے اس کی نشانی ہے۔ میں جدھر جاتی ہوں ہر چیز جھک کے سلام کرتی ہے مجھے، پانی بھرنے جاتی ہوں پانی خود اوپر آ جاتا ہے، اور خود خوشبو آ رہی ہے، میں نے کبھی نہیں لگائی۔ تو یہ تو انہوں نے برکات دیکھی ہیں کہ جب میرے نبی علیہ السلام دنیا میں ابھی تک قدم نہیں رکھا، جب رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے تو پھر دائی حلیم اس نے کتنی برکات دیکھی، کدی ہسدی سی کدی روندی سی، ان کول نہ کوئی بٹھاندا سی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ان کو اتنی برکات دکھائی، انہوں نے اتنی برکات دیکھی۔ پھر جب نبی علیہ السلام کے قریب رہے ابو بکر صدیق رنو تو ایک صفت کے مالک ہیں۔ جب سفر معراج کا نصیب ہوا، سبحان اللہ، سفر معراج نصیب ہوا تو صبح کے ٹائم ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق کی آمد نہیں ہوئی،
ابو جہل نے سنا اور لوگوں نے سنا. فرماتے کہ میں ایک ہی رات کے اندر اپنے حرم کعبہ سے نکلا ہوں اور حرم اقدس بیت مقدس پہنچ گیا ہوں. وہاں میں نے سارے انبیاء کی جماعت بھی کرائی ہے. وہاں سے میں 7 آسمانوں پر گیا ہوں، عرش پر گیا ہوں، اپنے رب سے ملاقات کی ہے، پھر واپس بھی آ گیا ہوں، جنت دوزخ بھی دیکھی ہے. اور ابو جہل کہتا ہے یار ابو بکر یہ کو ایسا ہو سکتا ہے ایک شخص اتنے کام ایک ہی رات میں کر کے آ جائے؟ سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ پہلے بتا کہا کسی نے، جس نے یہ دعویٰ کیا ہے، جس نے یہ بات کی ہے، صرف مجھے اس کا پہلے نام بتا. جب بتایا کہ جس کو تو اپنا نبی کہتا ہے، اگر انہوں نے کہا تو خدا کی قسم سچ کہا ہے. اس بات کے اوپر آ کے وہ حیران ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کو لقب صدیق دیا گیا. اور یہاں آپ کو میں نقطے کی بات بتا دوں. ہم پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے جی. اس کے آگے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ نقطہ دیکھیے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرمایا کہ بالغیب حضور علیہ السلام پر ایمان ابو بکر کب لائے؟ غیب میں موجود نہیں تھے. یہ ان کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے نا. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کا تذکرہ حضرت عمر کو نماز میں شہید کیا گیا، ٹھیک ہے. ومما رزقنا، وہ اگلا تذکرہ خرچ کا رہا ہے تو وہ صفات عثمان آ رہی ہے. اللہ نے ان کو ایسے جوڑا ہے. پھر مزے کی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس، ٹھیک ہے. ان کے تشریف لے جانے کے بعد ابو بکر صدیق اور نبی، وہ جتنی عمر کم تھی 2 سال کچھ ماہ، یعنی کہ 2.5 سال لگا لے، اتنے ہی مہینے حکومت کیے، پورے 63 ہو کے حضور کے ساتھ لیٹ گئے. جب انتقال ہوا، آخری وصیتوں میں فرما رہے ہیں کہ میرے انتقال ہونے کے بعد جب دفن کرنے کی باری آئے، تدفین کی باری آ جائے، تو تم جا کے گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دینا چارپائی. عرض کے یا رسول اللہ فقیر آیا ہے، بس یہ کہنا تھا. اور دروازہ بھی کھل گیا اور آگے کچھ الفاظ تھے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو. یہ ابو بکر صدیق ہیں، سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج آشنا یہ تھا. اور 17 نمازیں انہوں نے پڑھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. حضور علیہ السلام کی زندگی میں مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی نہیں چڑھا. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب اما فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ پڑھا تھا تو ابو بکر صدیق فرماتے علی جنازہ پڑھاؤ. ولی تھے، جنازے کے ولی تھے، خامد ہیں، نیک ہیں، بزرگ ہیں، حق بھی بنتا ہے. لیکن سبحان اللہ قربان دو ان حضرات کے اوپر کہ کیا عجیب جواب دیا. فرماتے ہیں کہ صدیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس جماعت میں، جس مجلس میں ابو بکر موجود ہو، کسی کا حق نہیں مسئلے پر چڑھنے کا، کسی کا حق نہیں مسئلے پر چڑھنے کا. اور حضرت علی عنہ کی شادی کے لیے رشتہ مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس کون آیا؟ ابو بکر آئے، عمر آئے. مختصر کرنے بات کو لمبانا، اس بات کو بڑھانا نہیں، جب اس کی باری ہے کہ اس میں تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ. یہ دونوں تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ علی کے لیے آئے ہیں. تو فرمایا کہ لاؤ، اس کو بولو گھر کے 4 بندے لے نکالے جائے. اب وہ گھر کے بندے لے کے تو پہنچ گیا. حضور پوچھتے ہیں کہ علی ابو بکر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ رسول اللہ وہ تو نہیں لائے. اگر وہ نہیں ہوں گے میں نکاح بھی نہیں کروں گا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر زمین پر اور 2 آسمانوں پر. زمین پر کے جو وزیر ابو بکر ہیں اور عمر ہیں. رشتہ مانگنے کون گیا؟ ابو بکر عمر.
نکاح کے گواہ کون بنے؟ بولے بولے ابو بکر عمر۔ جب شادی کی باری آئی کہ حضرت علی کو فرمایا کہ لو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑے نقطے کی بات ہے، عذاب بن جاتے ہیں جن بچیوں کی شادی کرتے ہیں، مصیبت ہوتی ہے، وہ ڈیمانڈ رکھتے ہیں ہمارے گھر میں جب وہ لڑکی آئے گی تو فریج بھی ہوگی، LCD بھی ہوگی، اور بیڈ ڈریسنگ تو بیچارے بندے کیسے پورے کریں گے؟ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ جی میں کار بھی لے کے دو، موٹر سائیکل بھی لے کے دو، کہیں گے 10 لے کے 50 آئیں گے بندے، ہن اوپر سے تھرا کے بیٹھیں گے۔ حضور کیا ہوا تھے علی کو بولو کچھ ہے تو لیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ علی بیچارے پریشان، میرے پاس کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ سبحان اللہ۔ فرماتے کہ میرے پاس ایک زرہ ہے، اس کو بھیج دیتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق، ان کا نام ہے حضرات شیخین، ان دونوں حضرات کا نام جو حدیث کی کتاب ہے حضرات شیخین، ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں اس کا نام تاجر مل یاد آ گیا۔ یہ دونوں نے وہ زرہ اٹھائی اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کے پاس گئے، سارا ماجرا بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کرنے کا ارادہ کیا علی کے ساتھ، علی کے پاس کچھ نہیں تو ہمارے پاس یہ اس کی زرہ ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا رواج ہے، جتنا بھی نیک ہو، جتنا بھی بزرگ ہو، جب ایسے کام کی باری ہے تو اس کی ٹکا کے اتاری جاتی ہے۔ بھائی ایک چیئر ہے، بھائی ضرورت کے تحت بیچنا چاہتا ہوں، بالکل صاف سی ہے، بھائی یہ تو پرانی ہو گئی اب یہ نئی بار ریٹ نہیں لگے گا اس کا 1000 ریٹ نہیں کرنا جی، 500 ملے گا بھائی تجھے، یار یہ بالکل صاف ہے، ان ٹچ ہے، کرنا نہیں بھائی مجبوری ہے، کیا کریں، مارکیٹ آپ کو پتہ کیسی ہے، مہنگائی بڑی، سب بہانے میں رہتے ہیں۔ قربان جائے عثمان بن عفان نے عجیب مول لگایا، یہ نہیں کہ جاؤ وہ تول کے لے آؤ اس کو، جا کے اس کا وزن کر کے آؤ، نہیں پتہ اس کی کنڈیاں گنو تم، ایک سر سے سیدہ صدیق اکبر گن رہے ہیں، دوسرے تو عمر گن رہے ہیں، دونوں کے ملا کے 200 کچھ بنی ہے، 2 کے ساتھ آگے ملا کے 400 اوپر انہوں نے وہ درہم دینار اٹھا کے دی۔ پھر یہ لوگ زرہ دے کے پیسے لے کے اٹھ رہے ہیں، چل پڑے، پر نہیں ٹھہرو بھائی، ایسا کرو کہ یہ زرہ اٹھاؤ اور میری طرف سے میرے بھائی کو ہدیہ دے دو کہ وہ جنگ کرے گا، وہ جہاد کرے گا، مجھے اجر ملتا رہے۔ کتنی سی بات ہے، دیکھو کہ رشتہ مانگنے بی بی فاطمہ ابو بکر گئے ہیں، نکاح کا گواہ ابو بکر بن رہا ہے، جنازہ پڑھانے والے ابو بکر، یہ کہتے ہیں لڑائی تھی، یہ سچے وہ سچے ہیں، اتنا ان کے اندر تعلق، اس تعلق کی بنیاد پر اللہ نے قرآن میں رحماء بینہم، آپس میں بھائی شیر اور شکر کا بڑا پیارا سا لفظ ہے، تو اسی لیے وہ سعادت والے حضرات تھے، وہ کمال لوگ تھے جنہوں نے اپنے کمال کا کمال ہی دکھا دیا۔ ابو بکر صدیق اتنے عظیم صحابی ہیں، اتنے عظیم صحابی ہیں، جب اسلام میں داخل ہوئے تھے 6 ریشم کی دکانیں تھیں، ایسی نچھاور کر دیں کہ 3 باتیں فرمائیں، میری خواہش ہے کہ میرا مال ہو اور میں نبی پر خرچ کروں، بلکہ اس میں کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ مانگا اور گھر بیٹھے رو رہے ہیں، کیوں رو رہے بیٹھے؟ دونوں بیویاں آ گئیں، عرض کی حضرت رونے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد تمہارے اپنی زوجین کو کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چندہ مانگا ہے، کاش میرے مال کو وہ اپنا مال کر کے خرچ کریں۔ کیا کہا جی؟ میرے مال کو اپنا مال سمجھیں، جیسے آپ 2 بھائی ہیں تو مال کٹھا ہے تو آپ کو حکم دے گا بھائی یہ فلاں ایسا کام کرو، یہ فلاں چیز مجھے دے دے، ایسے نہیں کرے گا بھائی تیری مہربانی، تو فرمایا کہ وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کریں، کہیں مجھ سے سوال نہ بنے تو جو سوال کرنے والا اور لینے والے کا ہاتھ نیچے، دینے والے کا اوپر ہوتا ہے ہاتھ، تو یہ نہ ہو کہ میرا ہاتھ اوپر نہ چلا جائے، اس لیے رو کیوں رہے کہ میرے مال کو اپنا مال سمجھے۔ اور 3 باتیں ہوئی ہیں،
کہ میرا مال میں نچھاور کروں، میری بیٹی ان کے نکاح میں، اللہ نے وہ بھی خواہش پوری کر دی۔ تیسری بات کیا فرمائی تھی کہ میں اور میرے نبی مکھڑوں میں دیکھے جاؤں۔ اللہ نے تینوں باتیں پوری فرما دی، تینوں باتیں پوری فرما دی۔ تو 6 ریشم کی دکانیں تھی، سب دے دی۔ وقت ایسا بھی آ گیا کہ سارا مال دے کے ٹاٹ ٹار کے لباس بنا لیا۔ جب ابھی بیٹھے ہی تھے، سبحان اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا۔ ہاں، کیا پوچھتے ہیں؟ سوال تو یہ تھا کہ ابو بکر کیا تو اس حال میں راضی ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں تو اس حال میں راضی ہے؟ اور دوسری بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جبرائیل آج تیرے لباس کون سا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، پھر مجھے نہ دیکھیں، ذرا اوپر نگاہ تو دوڑائیں نا۔ آسمان کی ساری مخلوق کو اللہ کی ادا اتنی پسند آئی، سب نوریوں کو ٹاٹ پہنا دیا۔ یہ محبت کے نہیں؟ پھر راضی ہے، صدقت یا رسول اللہ۔ اور یہ واحد صحابی ہیں جن کی صحابیت کا اقرار اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر، صحابیت کا اقرار اللہ نے قرآن پاک کے اندر کی ہے۔ تو اس لیے ہمارے دل کے اندر ان کی عظمت ہونی چاہیے، ان کی قدر ہونی چاہیے۔ کل قیامت کے دن بڑی مشہور روایت ہے، یہ میں پہلے آپ کو باری باری سنا چکا ہوں ساری باتیں، تو ایمان تازگی کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کل قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹیں بانٹتے ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ علی، ابو بکر صدیق حضرت علی کی شان بیان کر رہے ہیں۔ علی کی بات سنیں کہ کہتے ہیں آپ نے لگتا ہے پوری بات نہیں سنی۔ اچھا، پوری بات کیا ہے؟ پوری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ٹکٹ دینا جو ابو بکر سے پیار کرے۔ میرے بھائیوں، وہ تو کتنے میٹھے ہیں آپس میں، ان کا کتنا پیار ہے آپس میں۔ اور ایمانی کیفیت کی بات عرض کروں، فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہوا ہے، ایک ربی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے ساتھ کسی بات پر اونچ نیچ بات ہو گئی۔ اس کے بعد ابو بکر فرماتے ہیں ربی تو بھی مجھ سے بات کر، ربی یار تو بھی مجھ سے بات کر تاکہ لیبل ہو جائے۔ کہتے میں نے آگے کچھ کہنے پر انکار کر دیا کہ اگر تو بات نہیں کرے گا تو میں تیری شکایت جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروں گا۔ بنو سلمہ کے لوگ آئے، کہتے اچھی بات ہے، خود ہی بات ہی ٹھیک ہی، خود ہی جائے شکایت لے کے جا رہے۔ اب اس صحابی کا مقام سمجھ لیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے اگر ابو بکر ناراض ہو گیا، اللہ کا لاڈلا رسول ناراض ہو جائے گا تو ربیہ کی ہلاکت میں کیا شک ہے باقی؟ مطلب کہ میں نے سارا جا کے ماجرا عرض کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح کر کے بات ہوئی۔ فرمایا ہاں، تجھے ابو بکر کے معاملے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ تو یہ کہہ ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے۔ اور ایک اور روایت ہے کہ عمر رضی اللہ کے بارے کو تھوڑی سی بات ہوگی، ان کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ ہو گیا، تو معاملہ پیش ہونے کے بعد وہ حضرت عمر لے کے گئے شکایت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر یار تم کب تک ابو بکر کے بارے میں مجھے پریشان کرو گے؟ تم لوگ تمہیں پتہ ہے کہ جب تم سب لوگوں نے مجھے انکار کر دیا تھا، کسی نے مانا نہیں تھا، یہ واحد شخص ہے جنہیں میں سینے سے لگایا تھا، جس نے میری بات تو سنی تھی بیٹھ کے۔ اتنی محبت، اور وہ اتنے اخلاص والے شخص، اتنے اخلاص والے شخص، سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے ایک لسٹ دیکھی جو اسلامی حکومت کا بہت بڑا حق ہے، پورے شہر کا گشت کر کے مزدورین جتنے بھی تھے، جن کے پاس مالی طور پر کمی ہے، جن کے پاس صحت میں کمی ہے، ان کے تعاون کے لیے ہر نام کے ساتھ ایک صحابی، اس کی خدمت میں کروں گا، اس کی میں کروں گا، اس کا مالی تعاون ہوگا فلاں، وہ سارا لکھا ہوا ہے۔ ایک لکھا ہوا ہے اندھی بڑھیا، اس کے آگے نام کوئی نہیں ہے۔ عمر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں ہی جا کے نا اس سے یہ معاملہ کر لیتا ہوں تاکہ اس کی خدمت کی جائے۔ میں فجر کی نماز پڑھی اور میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے کی ساری صفائی ہو چکی ہے۔ اماں جان کہتی ہیں کہ ایک بیٹا آتا ہے، میرے گھر میں جھاڑو بھی دے دیتا ہے، میرا پانی بھی بھر کے دے دیتا ہے، مجھے وضو بھی کروا دیتا ہے۔
اچھا کب آتا ہے؟ وہ فجر سے پہلے آتے ہیں. دوسرے دن فجر سے پہلے آئے تو کہا کہ ہو چکی تھی. تیسرے دن اور ذرا جلدی آئے تو پھر وہ اماں کہتی ہے کہ بیٹا ابھی وہ میرا بیٹا نکلا باہر. تو حضرت کی ماشاء اللہ قد و قامت بڑی تھی، قدم بڑے بڑے، ذرا قدم تیز سے رکھے تو شخص جا رہا ہے اندھیری کو رات کے اندر اپنے پورے بدن کو لپیٹا ہوا ہے، اور تیز سے جب انہوں نے آواز دی کون تو اور تیز قدم کر لیا. جب آگے قدم بڑھا کے وہاں کے پیچھے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت آپ اس وقت کہاں؟ اس بڑی اماں کی خدمت کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں. اور آگے کیا ہمارے عدل نے عرض کی حضرت امیر المومنین رات کی اس تنہائی میں آپ آئے اور ننگے پاؤں. یار پتھریلی زمین ہے، آج تو ذرا علاقہ بن چکا ہے، سڑکیں بن گئی ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. اب سنیں بات کیا فرماتے ہیں، پیاری کی بات فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ لوگوں کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے میرے جوتوں کی آواز کی وجہ سے. یہ اس شخص کا مقام ہے. پھر اللہ سے ڈر کیا ہے؟ اتنا بڑا اللہ نے ان کو عہدہ دیا ہے. کیا عہدہ دیا ہے؟ کہ دنیا میں رہتے ہوئے کئی بار جنت کی بشارت، جنت کی بشارت، اور اس کے بعد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کیا ہوگا جب لوگ پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. نوح بھی کہے گا نفسی نفسی، ابراہیم بھی کہے گا نفسی نفسی، آدم بھی کہے گا نفسی نفسی. تو سب لوگ پریشان ہو جائیں گے. آدم کا جواب، نوح کا جواب، ابراہیم کا جواب، یوسف کا جواب، اسماعیل کا جواب، سب کے جواب. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج آپ کو پتہ بتاتا ہوں جس سے آپ کو کم بنتا نظر آئے گا. کیا پتہ ہے؟ تو فرمایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچ جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ. جب پہنچے گے سب لوگ یا رسول اللہ سے عرض کریں کہ حساب شروع کریں. جب اللہ جل شانہ فضل فرمائیں گے اور حساب کی باری آ جائے گی تو اس وقت حضور پوچھیں گے ہاں دو کس کا حساب دینا ہے. اس جلال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیں گے کہ ابو بکر کا ہاتھ نظر آئے گا تو غصہ ختم نہیں، ٹھنڈا ہو جائے گا. اتنے بڑے مقام کا شخص، اتنے بڑے مقام بنا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا مقام ابو بکر صدیق کا ہے، سب سے پہلا. اتنے مقام کا شخص، اس کو تو ذرا کھل کھلا کے رہنا چاہیے، اگڑ کر چلنا چاہیے، روب لگانا چاہیے. لیکن نہیں 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 نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اے اللہ کاش تم نے ایک درخت کا پتا بنایا ہوتا میں جھومتا رہتا تیری تصویر بیان کرتا رہتا. کاش کسی مومن کے بدن کا بال بنایا ہوتا، کاش ایک گھاس کا تن کا بنایا ہوتا کہ جانور اس کو کھا جاتا. کاش میری ماں نے مجھے جلا نہ ہوتا. ایک باغ میں تشریف لے کر گئے، ایک جانور کھا پی کر سکون سے بیٹھا ہے. فرماتے ہیں ابو بکر سے تو اچھا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ ابو بکر سے تو اچھا کیوں کہ کل قیامت کے روز تجھے حساب و کتاب تو نہیں دینا پڑے گا. یہ شخص کا اتنا مقام ہے، اتنی اس کی حیثیت ہے، اتنا درد ہے اس کا، لیکن وہ اللہ کے خوف سے کتنا ڈرتا ہے. آج ہم جھوٹی زبانوں سے سچے دعوے کرنے والے اور جھوٹی زبانوں سے پتہ نہیں کیا کچھ کہنے والے، ہمیں پوری نمازیں ٹوٹی پھوٹی ہماری پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، قبول ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ہم فخر کتنا کرتے ہیں، کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ اکابر کی زندگی ہے. دو کام کیجیے، ایک تو یہ شان صحابہ کے ایام، یہ جو واقعات آج سے سن رہے ہیں آپ نے کتابوں سے پڑھے ہوں گے اور علماء سے سنے ہوں گے، یہ گھر جا کے اپنے بچوں میں تذکرہ کریں. ہمارے یہاں صحابہ میں ہمیں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہ جاتے ساتھ السلام علیکم بھائی تیرے ایمان کا کیا حال ہے. اب کبھی کسی نے پوچھا السلام علیکم تو مہربانی کر لیتے ہیں بھائی آپ کا کیا حال ہے، بیوی کیسی ہے، بچے کیسے ہیں، کاروبار کیسے، بس پھر ڈھم کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بھی نہیں پوچھا بھائی تم نماز پڑھتے ہو.
تو اس لیے اپنے بچوں میں، اپنے بڑوں میں اس کا تذکرہ پورا کریں اور سب کو بتائیں مقام صحابہ کیا مقام ان کا، تاکہ ہماری آنے والی نسل کو اس کا شعور ہو جائے۔ آج ہم نے اپنے ان بچوں کے ہاتھوں موبائل پکڑا دیے اور گھر جاتے ہیں موبائل والے گرفتار ہو جاتے ہیں، بچی ہوتے ہیں موبائل ہوتے ہیں اور وہ ساری کی ساری جو جہان کی گندگی میں دیکھتے ہیں بیٹھے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو حص ہوتی ہے نا بندے کے اندر قدردانی والی، اب وہ 20% رہ چکی ہے، پہلے 100% ہوتی، اب 20%۔ کیسے؟ کیا مطلب اس کا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے ایک بچے کو دوسرے بچے نے مارا، وہ روتا وہ گھر چلا گیا، لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک نے دوسرے کو مارا، وہ رونے کی بجائے اس سے بڑی چیز اٹھا کے سر میں مارتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ تو وہ سب کچھ وہ دیکھتا ہے، فیڈنگ کرتے ہیں۔ اور بچوں کے موبائل چیک کریں، جو ہم نے اپنے بچوں کو موبائل دے رکھے ہیں، جوان عمر کے بچوں کے پاس موبائل ہے، ان کو دیکھیں کون کون سے گروپ میں ایڈ ہے، وہ کوئی باہر کے گروپ ایسے نہیں آ گئے اور پتہ نہیں کیا کچھ گند دکھاتے اس کے اندر بیٹھ، اور ہمارے ہاتھوں سے ہمارے بچے چلے جاتے، ہمارے ہاتھوں سے بچے چلے جاتے۔ تو یہ بہت بڑے بڑے نقصانات ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچائیں، پوری عمر بچائیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو یہ ساری کی ساری بڑی ہی ضروری باتیں اور ضروری چیزیں ہیں، اس کے اوپر ثابت قدمی اختیار کریں، تو اس کا تذکرہ سارے بھائی کریں گے۔ تبلیغ والے بھائی نا بیان کے بعد تشکیل کرواتے ہیں، چلے کا نام لکھائیں، 4 ماہ کا لکھائیں، سال کا لکھائیں، تو میں بھی آپ سے نام پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ ذکر کرو گے کیا؟ یہ تذکرے گھروں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کرو، اپنے رشتے داروں کے ساتھ کرو، بیوی سے کرو، بچوں سے کرو، کزنوں سے کرو، اماؤں سے کرو، باباؤں سے کرو، سب سے ذکر کرو، سب سے ذکر کرو، کسی کو ایک بات سمجھنے کا من نہیں۔ وآخر خدا بنا